نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو اسی دوران اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطوط بھیجنا شروع کیے۔ تقریباً 250 کے قریب خطوط انہوں نے بھیجے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے منتظر ہیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے منتظر ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ تقریباً 250 کے قریب انہوں نے خطوط لکھے، حتیٰ کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ 1200 خطوط انہوں نے لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین سے مشورہ کیا کہ کوفہ جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو تمام صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں۔ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں یہ حضرات کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ کوفے والوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وعدے کے بڑے کچے ہیں، وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ فریب کر سکتے ہیں، وہ آپ جیسی شخصیت کو ضائع بھی کر سکتے ہیں، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ نہیں جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے خطوط آئے ہیں کہ اب انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ میرے بیعت کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، سب میرے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اتنے خطوط بھیجے ہیں۔ تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ حضرت آپ ایسے کریں، پہلے آپ مسلم بن عقیل کو بھیجیں۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں کہ آپ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجیں، وہ جا کے حالات کو دیکھے، حالات معلوم کرے کہ اگر حالات درست ہیں، ٹھیک ہیں، تو پھر آپ تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا۔ اللہ کی شان دیکھو، مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو اس کا ایسا زبردست استقبال ہوا کہ دنیا حیران ہو گئی، سارا کوفہ باہر نکل آیا، اور ان سب نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تقریباً 12,000 سے 18,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل کوفہ نے تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، تو اس نے فی الفور وہاں کے گورنر جو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کو برطرف کر کے اس کو بدل دیا، اس کی جگہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، جو بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا انسان تھا۔ جب ابن زیاد کوفہ پہنچے تو جامع مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کر اس نے ایسی پر اثر تقریر کی اور ایسی سخت تقریر کی، اور انہیں یزید کا پیغام پہنچایا کہ جب میں خلیفہ منتخب ہو چکا ہوں، میری بیعت ہو چکی ہے، کہ تم پر پھر لازم ہے کہ میری بیعت کر لیں۔ اور ایسی پر اثر تقریر کی کہ اس کی بیعت ہو چکی ہے، وہ خلیفہ منتخب ہو چکا ہے، اگر آپ ابھی بھی انکار کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ باغی ہیں۔ یعنی انہیں ڈرایا، انہیں دھمکایا، اور وہ پہلے ہی ڈرے اور دھمکے ہوئے تھے۔ تو تاریخ میں ایک ضرب المثل ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفی کبھی بھی وفا نہیں کرتے۔ تو وہ سارے جو جھوٹے عاشقان تھے وہ سارے تتر بتر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، سارے منتشر ہو گئے۔ بالآخر ایسے حالات ہو گئے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں تھا، سوائے ایک مخلص جس کا نام تاریخ میں آتا ہے ہانی ابن عروہ۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ میرے گھر